تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، اور سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اے فخر نوع انسانی۔ السلام علیکم حاضرین، اس محفل میں شریک تمام شعراء، ادیب اور سامعین کا میں دبستان جمشید پور کی طرف سے دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر آن جمشید پور میں شعری محفلوں کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ محفلیں ہمارے بڑے منعقد کیا کرتے تھے، اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے۔ اسی روش پہ چلتے ہوئے آج ہم سب اس شعری نشست میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ بات میں بتاتا چلوں آپ سبھی حضرات کو کہ اس نشست کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو نسل کے شعراء پڑھ رہے ہیں کلام۔ پہلے ایک طرف ہمارے سینئر اور بزرگ شعراء حضرات موجود ہیں، تو دوسری طرف نئی نسل ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے سینئر اور ہمارے نئی نسل کے جو لوگ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد اب میں گزارش کرنا چاہوں گا بطور اپنے مہمانان کو اسٹیج میں بلانے کے لیے۔ تو آج کی محفل میں بطور مہمانان خصوصی مینیجر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ٹاٹا اسٹیل جمشید پور ڈاکٹر حسن امام ملک صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے اسٹیج پر، اور اس کے بعد آج کے بزم کی صدارت کر رہے شاعر و ادیب پروفیسر احمد بدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائے۔ آپ حضرات تالیوں سے ان کا سواگت کریں، اور ان کے بعد میں گزارش کروں گا انور ادیب صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائے، اور دست بستہ گزارش ہے ہمارے آج کے مہمان بدر عالم خالص صاحب سے بھی کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی محفل کا آغاز کسی افضل کلام سے کرنا ہی افضل ہوتا ہے، تو کلام اللہ جو تمام کلاموں کا صدر ہے اور صدر کا مقام سب سے آگے ہے، تو میں بلا کسی تاخیر کے تلاوت قرآن کے لیے حافظ ولی اللہ ولی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے محفل کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين،
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. اب میں دبستان کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کا استقبال گلدستے کے ساتھ کرے، اور میں صدر مجلس سے گزارش کروں گا کہ مہمان خصوصی کو اپنے دست مبارک سے گلدستہ پیش کرے اور ان کا استقبال کرے۔ اب میں استقبالیہ خطاب کے لیے دبستان جمشید پور کے صدر صدام غنی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور استقبالیہ خطاب کریں۔ السلام علیکم۔ شہر عزیز جمشید پور میں ادبی محفلیں سجانے کی ایک خوبصورت روایت رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں جو شعر و سخن کا ماحول تعمیر کیا ہے، اس سے نہ صرف شہر بلکہ باہر کی دنیا بھی متاثر ہوئی ہے۔ حضرات، زمانہ بدلتا ہے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تمام وراثتیں بھی آنے والے زمانے اور نسلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ادبی روایتوں کو زندہ رکھیں، لہٰذا ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت نہ صرف قبول کی بلکہ بہت ہی خوش دلی کے ساتھ تشریف لائے۔ آج ہم اس محفل میں اپنے بزرگ شعراء کو سنیں گے تاکہ ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور انہیں سنائیں گے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ اس وقت میں صدام غنی اس محفل میں آپ کے استقبال کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اپنے ادارہ دبستان جمشید پور کی جانب سے میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں شہر کے سب سے معتبر شاعر و ادیب جناب احمد بدر صاحب کا، جنہوں نے محفل کی صدارت قبول کی اور ہمیں اپنا پیار عطا کیا۔ خصوصی طور پر استقبال کرتا ہوں بطور مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر حسن امام ملک صاحب کا۔ آپ مینیجر ٹاٹا اسٹیل اسپورٹس کی دنیا کا ایک روشن ستارہ اور شہر کے لیے پاسبان اردو کی حیثیت رکھنے والی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ میں پوری بزم کی طرف سے آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی نے ہمیں ہمت و حوصلہ عطا کیا اور آج کی تقریب کو وقار بخشا۔ شہر سے تشریف لائے ہوئے تمام علم و ادب کے شہدائی، اس خوبصورت ہال میں موجود سبھی قابل احترام شعراء اور تمام حاضرین کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کی یہ شعری نشست کامیاب اور یادگار ہو۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اب میں صدر محفل کی اجازت سے نشست کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا،
اور جیسی ہماری پرانی روایت ہے کہ ادبی پروگرام کی شروعات نعتیہ کلام سے ہوتی ہے، اور بہرحال یہ مہینہ حضور کا ہے تو یہ عین ضروری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرور دو عالم خاتم الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے میں آواز دینا چاہتا ہوں دبستان جمشید پور کی اپنی ہر دل عزیز شخصیت صفی اللہ صفی صاحب کو کہ وہ آئیں اس شعر کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صفی اللہ صفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مطلع 2-3 شعر نعت پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چھوڑ کے ساری فکر جہاں کو، ان کا رنج و الم دیکھتے ہیں، چھوڑ کے سارے فکر جہاں کو، ان کا رنج و الم دیکھتے ہیں، چھوڑ کر ساری فکر جہاں کو، ان کا رنج و الم دیکھتے ہیں، ان کا رنج و الم دیکھتے ہیں، بھول کے خوشبوئے مشک و عنبر وصف شاہ امم دیکھتے ہیں، بھول کے خوشبوئے مشک و عنبر وصف شاہ امم دیکھتے ہیں، کتنی دلکش ہے سونے کی جالی، کتنا پر کیف گنبد کا منظر، کتنی دلکش ہے سونے کی جالی، کتنا پر کیف گنبد کا منظر، کتنی دلکش ہے سونے کی جالی، کتنا پر کیف گنبد کا منظر، تو نے دیکھا ہے جنت کو رضوان، ہم زمین پر ارم دیکھتے ہیں، تو نے دیکھا ہے جنت کو رضوان، ہم زمین پر ارم دیکھتے ہیں، چھوڑ کے ساری فکر جہاں کو، اور ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے، ہم غلام شہ انبیاء ہیں، ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے، ہم غلام شہ انبیاء ہے، ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے، ہم غلام شہ انبیاء ہے، ہم غلام شہ انبیاء ہے، جن کے روضے کے جانب مؤدب ہو کے با چشم نم دیکھتے ہیں، جن کے روضے کے جانب مؤدب ہو کے با چشم نم دیکھتے ہیں، چھوڑ کے ساری فکر جہاں کو۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر ہے، المناک طائف کا منظر، بارش سنگ رحمت بدن پر،
المناک طائف کا منظر، بارش سنگ رحمت بدن پر، ہے المناک طائف کا منظر، بارش سنگ رحمت بدن پر، بارش سنگ رحمت بدن پر، پھر بھی دشمن کو دی ہے دعائیں، ان کا جود و کرم دیکھتے ہیں، پھر بھی دشمن کو دی ہے دعائیں، ان کا جود و کرم دیکھتے ہیں۔ اور اے خدا وہ زبان دے صفی کو، جس سے اوصاف ان کے بیاں ہو، اے خدا وہ زبان دے صفی کو، جس سے اوصاف ان کے بیاں ہو، اے خدا وہ زبان دے صفی کو، جس اوصاف ان کے بیاں ہو، جن کی سیرت کلام خدا میں ہر جگہ ہے رقم دیکھتے ہیں، جن کی سیرت کلام خدا میں ہر جگہ ہے رقم دیکھتے ہیں، چھوڑ کر ساری فکر جہاں کو، ان کا رنج و الم دیکھتے ہیں، پھول کر خوشبوئے مشک و عنبر، وصف شاہ امم دیکھتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں جس شاعر سے آپ حضرات کو روبرو کرانے جا رہا ہوں، ان کے اشعار میں حسن و عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی مسائل نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے عالم میں تمہیں غیر نہ رسوا کرتے، سارے عالم میں تمہیں غیر نہ رسوا کرتے، اپنے بچوں کو جو تاریخ پڑھایا کرتے، سارے عالم میں تمہیں غیر نہ رسوا کرتے، اپنے بچوں کو جو تاریخ پڑھایا کرتے، اور ظلم کی کالی گھٹا آج نہ سر پہ ہوتی، ظلم کی کالی گھٹا آج نہ سر پہ ہوتی، گرچہ دستار کا ظالم سے نہ سودا کرتے، گرچہ دستار کا ظالم سے نہ سودا کرتے۔ یا وہ شعر کہ جان کر کی تھی خطا میں نے بتاؤں کیسے، جان کر کی تھی خطا میں نے بتاؤں کیسے، ان سے نظریں بھی ملانا ہے ملاؤں کیسے۔ ان تمام اشعار کے خالق جناب شعیب اختر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے استاد بھائی، میرے عزیز دوست ثقلان مشتاق کا بے انتہا شکریہ۔ چونکہ یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے، تو سب سے پہلے میں اس حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شعر یہ ہے کہ وقت کی دھوپ تھی، صحرا تھا میری راہ گزار، وقت کی دھوپ تھی، صحرا تھا میری راہ گزار، رہنما آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ شکریہ۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ در بدر پھر رہا ہوں جانے کیوں، در بدر پھر رہا ہوں جانے کیوں، دل شکستہ ہوا ہوں جانے کیوں، در بدر پھر رہا ہوں جانے کیوں، دل شکستہ ہوا ہوں جانے کیوں۔ اور شعر دیکھے کہ کل میری ذات ایک سمندر تھی، کل میری ذات ایک سمندر تھی، کل میری ذات ایک سمندر تھی،
آج قطرہ نما ہوں جانے کیوں، آج قطرہ نما ہوں جانے کیوں، اور میرے ہمراز میرے رازوں سے، میرے ہمراز میرے رازوں سے، میرے ہمراز میرے رازوں سے، میں ہی نہ آشنا ہوں جانے کیوں، میرے ہمراز، جزاک اللہ سے، میرے ہمراز میرے رازوں سے، میں ہی نہ آشنا ہوں جانے کیوں۔ اور یہ شعر کہ میری منزل ہے مجھ میں پوشیدہ، میری منزل ہے مجھ میں پوشیدہ، پھر بھی چلتا رہا ہوں جانے کیوں، میری منزل ہے مجھ میں پوشیدہ، پھر بھی چلتا رہا ہوں جانے کیوں، اور میں سوارا ہوا ہوں پہلے سے، جزاک اللہ، میں سوارا ہوا ہوں پہلے سے، آئینہ دیکھتا ہوں جانے کیوں، جزاک اللہ، میں سوارا ہوا ہوں پہلے سے، میں سوارا ہوا ہوں پہلے سے، آئینہ دیکھتا ہوں جانے کیوں۔ اور مقطع کا شعر کہ تیرگی مسئلہ نہیں میرا، تیرگی مسئلہ نہیں میرا، پھر بھی اختر رہا ہوں جانے کیوں، تیرگی مسئلہ نہیں میرا، پھر بھی اختر رہا ہوں جانے کیوں۔ ایک اور غزل جس کا مطلب پیش خدمت ہے کہ مخفی تھا عشق آج مگر آشکار ہے، مخفی تھا عشق آج مگر آشکار ہے، اے دل نشی کسی کو تیرا انتظار ہے، مخفی تھا عشق آج مگر آشکار ہے، اے دل نشی کسی کو تیرا انتظار ہے، اور کیسے کہیں کہ باغ وفا خاردار ہے، کیسے کہیں کہ باغ وفا خاردار ہے، دیکھا ہے ہم نے تیری قسم لالا زار ہے، کیسے کہیں کہ باغ وفا خاردار ہے، دیکھا ہے ہم نے تیری قسم لالا زار ہے، اور ناداں ہے دل لگی پہ میرا دل نثار ہے، ناداں ہے دل لگی پہ میرا دل نثار ہے، ہائے ستم لباس بدن تار تار ہے، ہائے ستم لباس بدن تار تار ہے۔ اور شعر کے رخ پر نقاب خوب ہے پر کیا کریں حبیب، رخ پر نقاب خوب ہے پر کیا کریں حبیب، دیدار حسن یار کو دل بے قرار ہے۔ اور یہ شعر کہ کوشش تو ہم نے کی تھی کہ چاہیں نہ آپ کو، جزاک اللہ، کوشش تو ہم نے کی تھی کہ چاہیں نہ آپ کو، کوشش تو ہم نے کی تھی کہ چاہیں نہ آپ کو، دل پر مگر کسی کا کہاں اختیار ہے، شکریہ، جزاک اللہ، کوشش تو ہم نے کی تھی کہ چاہیں نہ آپ کو، دل پر مگر کسی کا کہاں اختیار ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ میں مختلف سبھی کی ہے ساغر بھی مختلف، میں مختلف سبھی کی ہے ساغر بھی مختلف، پھر بھی ہر ایک شخص یہاں بادہ خار ہے، پھر بھی ہر ایک شخص یہاں بادہ خار ہے۔ اور مقطع کا شعر کہ بطور خاص اختر بلند کر نہیں سکتی صدائے حق، اختر بلند کر نہیں سکتی صدائے حق، اختر بلند کر نہیں سکتی صدائے حق، وہ قوم جس کی روح نظر داغدار ہے، مخفی تھا عشق آج مگر آشکار ہے، اے دل نشی کسی کو تیرا انتظار ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، مخفی تھا عشق مگر آج آشکار ہے۔ آئیے حضرات اب اس تسلسل کو آگے بڑھایا جائے اور محفل کے حسن میں اضافہ کیا جائے۔ میری فہرست کے اگلے شاعر جن سے میں کچھ خاص روبرو نہیں مگر سننے میں آتا ہے اچھا شعر کہتے ہیں، میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں ان 4 مصرے کے ساتھ کہ جی بھر کے اسے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، جی بھر کے اسے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، مطلع کے لیے مصرع اولا بھی نہیں ہے، جی بھر کے اسے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، مطلع کے لیے مصرع اولا بھی نہیں ہے، اور آنکھوں سے ہوا ہے ابھی آنکھوں کا تعارف،
آنکھوں سے ہوا ہے ابھی آنکھوں کا تعارف، وہ کون ہے کیا نام ہے ابھی پوچھا بھی نہیں ہے۔ میری مراد صفدر ہارون صاحب سے، گزارش ہے ان سے تشریف لائیں۔ شکریہ آپ کا اور تمام حاضرین مجلس کا۔ میں غزل سے شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب ہے کہ ان بہاروں کے بعد کیا ہوگا، ان بہاروں کے بعد کیا ہوگا، شاخ ساروں کے بعد کیا ہوگا، ان بہاروں کے بعد کیا ہوگا، شاخ ساروں کے بعد کیا ہوگا، رات گزری اسی تجسس میں، ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا، رات گزری اسی تجسس میں، ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا، ڈر رہا ہوں حریص دنیا میں، ڈر رہا ہوں حریص دنیا میں، غم گساروں کے بعد کیا ہوگا، سوچئے مت کہ ہم فقیروں کا، سوچئے مت کہ ہم فقیروں کا، شہر یاروں کے بعد کیا ہوگا۔ شکریہ۔ سوچئے مت کہ ہم فقیروں کا، شہر یاروں کے بعد کیا ہوگا، ضبط حصہ ہے میری ہستی کا، ضبط حصہ ہے میری ہستی کا، سوگواروں کے بعد کیا ہوگا۔ اور ایک غزل ہے کہ اس کا مطلب ہے، زمیں خشک ہے ان نگاہوں کی اب، زمیں خشک ہے ان نگاہوں کی اب، ضرورت ہے اس دل کو نالوں کی اب، زمیں خشک ہے ان نگاہوں کی اب، ضرورت ہے اس دل کو نالوں کی اب، ہے پتجھڑ کا موسم ہے ویراں شجر، ہے پتجھڑ کا موسم ہے ویراں شجر، عیادت کرو چل کے شاخوں کی اب، شریفوں شرافت کے دن ڈھل گئے، شریفوں شرافت کے دن ڈھل گئے، یہ دنیا نہیں پارساؤں کی اب، شریفوں شرافت کے دن ڈھل گئے، یہ دنیا نہیں پارساؤں کی اب، نہ دریا کو کچھ فکر زندوں کی تھی، نہ دریا کو کچھ فکر زندوں کی تھی، نہ مردوں کو خواہش کناروں کی اب، شکریہ، نہ دریا کو کچھ فکر زندوں کی تھی، نہ مردوں کو خواہش کناروں کی اب، خزاں آشنا ہوں مگر سچ کہوں، خزاں آشنا ہوں مگر سچ کہوں، نظر منتظر ہے بہاروں کی اب، خزاں آشنا ہوں مگر سچ کہوں، نظر منتظر ہے بہاروں کی اب، جہاں کھیلتے گزرے بچپن کے دن، جہاں کھیلتے گزرے بچپن کے دن، وہ گلیاں بلاتی ہیں گاؤں کی اب۔ اور آخری شعر اس کا کہ سحر ہو گئی پر وہ آئے نہیں، سحر ہو گئی پر وہ آئے نہیں، اٹھا لاؤ شمع بھی راہوں کی اب۔ بہت 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 شکریہ۔ واہ، اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم اس شاعر کو سنیں یا میں اس شاعر کو دعوت سخن دوں جن کے بارے میں ہمارے استاذ گوہر عزیز کہتے ہیں کہ وہ ایک رہنمائے وقت کا شاعر ہے، ماہر علم العروض ہے۔ میں ان کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ حضرات دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں، زمانے سے ادائیں اپنی جو ممتاز رکھتے ہیں، زمانے سے ادائیں اپنی جو ممتاز رکھتے ہیں، چھپا کر اپنے سینوں میں بہت سے راز رکھتے ہیں، زمانے سے ادائیں اپنی جو ممتاز رکھتے ہیں، چھپا کر اپنے سینوں میں بہت سے راز رکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، ہمیں گر ڈھونڈنا ہو تو نظر سب سے الگ رکھنا، ہمیں گر ڈھونڈنا ہو تو نظر سب سے الگ رکھنا، فلک میں ہم بلندی تک بہت پرواز رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب فرحان خان فرحان صاحب سے ہے، میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ جسم جیسے روح سے ہو کر جدا رہ جائے گا، جسم جیسے روح سے ہو کر جدا رہ جائے گا، تو نہیں ہوگا تو مجھ میں اور کیا رہ جائے گا۔ جسم جیسے روح سے ہو کر جدا رہ جائے گا، تو نہیں ہوگا تو مجھ میں اور کیا رہ جائے گا۔ ساتھ تیرا اگر نہ ہوگا روٹھ جائے گا سفر، ساتھ تیرا اگر نہ ہوگا روٹھ جائے گا سفر، منزلوں سے دور ہو کر راستہ رہ جائے گا۔ ساتھ تیرا اگر نہ ہوگا روٹھ جائے گا سفر، منزلوں سے دور ہو کر راستہ رہ جائے گا۔ اور کتنا وقت لے گا لب کشائی کے لیے، اور کتنا وقت لے گا لب کشائی کے لیے، اور کتنا وقت لے گا لب کشائی کے لیے، بول پیارے پھر کہاں یہ سلسلہ رہ جائے گا۔ اور کتنا وقت لے گا لب کشائی کے لیے، بول پیارے پھر کہاں یہ سلسلہ رہ جائے گا۔ اور ہے بہت مشکل کہ طے ہو زندگانی کا سفر، ہے بہت مشکل کہ طے ہو زندگانی کا سفر، دو دلوں کے درمیان اگر فاصلہ رہ جائے گا۔ ہے بہت مشکل کہ طے ہو زندگانی کا سفر، دو دلوں کے درمیان اگر فاصلہ رہ جائے گا۔ اور وقت لے لے کب کہاں کروٹ کسے معلوم ہے، وقت لے لے کب کہاں کروٹ کسے معلوم ہے، وقت لے لے کب کہاں کروٹ کسے معلوم ہے، تو تماشائی بنا بس دیکھتا رہ جائے گا۔ وقت لے لے کب کہاں کروٹ کسے معلوم ہے، وقت لے لے کب کہاں کروٹ کسے معلوم ہے، تو تماشائی بنا بس دیکھتا رہ جائے گا۔ اور مقطع دیکھیں کہ ہے بہت فرحان دیکھو قصہ ہجراں طویل، ہے بہت فرحان دیکھو قصہ ہجراں طویل، مختصر یہ زندگی کا واقعہ رہ جائے گا، جسم جیسے روح سے ہو کر جدا رہ جائے گا۔ شکریہ۔ ہے بہت فرحان دیکھو قصہ ہجراں طویل، ہے بہت فرحان دیکھو قصہ ہجراں طویل، ہے بہت فرحان دیکھو قصہ ہجراں طویل، مختصر یہ زندگی کا واقعہ رہ جائے گا۔ اور شعر دیکھیں، ایک مطلب چند اشعار کہ اخوت اور محبت کا کوئی حاصل نہیں ملتا، اخوت اور محبت کا کوئی حاصل نہیں ملتا، یہ کیسا شہر ہے کوئی بھی اہل دل نہیں ملتا۔ اخوت اور محبت کا کوئی حاصل نہیں ملتا، یہ کیسا شہر ہے کوئی بھی اہل دل نہیں ملتا۔ اور بھور میں جا بھی سکتی ہے یہ ممکن ہے میری کشتی، بھور میں جا بھی سکتی ہے یہ ممکن ہے میری کشتی، تلاطم خیز ہے دریا کوئی ساحل نہیں ملتا۔ بھور میں جا بھی سکتی ہے یہ ممکن ہے میری کشتی، تلاطم خیز ہے دریا کوئی ساحل نہیں ملتا۔ اور شعر دیکھیں کہ ستم تم پر ہوئے ہیں تو ہوا ہے ظلم مجھ پر بھی، ستم تم پر ہوئے ہیں تو ہوا ہے ظلم مجھ پر بھی، مگر انصاف ہو کیسے کوئی عادل نہیں ملتا۔ ستم تم پر ہوئے ہیں تو ہوا ہے ظلم مجھ پر بھی، مگر انصاف ہو کیسے کوئی عادل نہیں ملتا۔ اور مقطع دیکھیں کہ کروں گا کیا بتا فرحان تیری بزم میں آ کر، کروں گا کیا بتا فرحان تیری بزم میں آ کر، تیری بزم طرب میں جب تو ہی شامل نہیں ملتا، تو ہی شامل۔ شکریہ۔ تیری بزم طرب میں جب تو ہی شامل نہیں ملتا۔ اب میں ذرا سا ماحول تبدیل کرتے ہوئے پھر سے ایک ترنم کے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں، جن کی میٹھی آواز اور پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت ہے۔
میری مراد صفی اللہ صفی صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی غزل ترنم میں پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ صفی اللہ صفی صاحب آئیے۔ ایک مکمل غزل مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ جاذب قلب و نظر تیرے غزالی آنکھیں، جاذب قلب و نظر تیرے غزالی آنکھیں، جاذب قلب و نظر تیری غزالی آنکھیں، جاذب قلب و نظر تیری غزالی آنکھیں، تیرے رخسار پہ روشن ہے یہ کالی آنکھیں، تیرے رخسار پہ روشن ہے یہ کالی آنکھیں، جاذب قلب و نظر تیری غزالی آنکھیں۔ اب میں تو ہر روز تمناؤں کا خوں کرتا ہوں، میں تو ہر روز تمناؤں کا خوں کرتا ہوں، میں تو ہر روز تمناؤں کا خوں کرتا ہوں، میں تو ہر روز تمناؤں کا خوں کرتا ہوں، مجھ سے کیا پوچھتی رہتی ہیں سوالی آنکھیں، مجھ سے کیا پوچھتی رہتی ہے سوالی آنکھیں۔ اور یہ شعر بطور خاص، حسرت خواب محبت کو سجا کر شب بھر، حسرت خواب محبت کی سجا کر شب بھر، حسرت خواب محبت کی سجا کر شب بھر، حسرت خواب محبت کی سجا کر شب بھر، جانے کیوں جاگتی رہتی ہے خیالی آنکھیں، جانے کیوں جاگتی رہتی ہے خیالی آنکھیں۔ کل میرے شہر کے تنہائی نے پوچھا مجھ سے، کل میرے شہر کی تنہائی نے پوچھا مجھ سے، کل میرے شہر کی تنہائی نے پوچھا مجھ سے، کل میرے شہر کی تنہائی نے پوچھا مجھ سے، ہے کہاں اب وہ تجھے ڈھونڈنے والی آنکھیں، ہے کہاں اب وہ تجھے ڈھونڈنے والی آنکھیں۔ اور یہ شعر بطور خاص، جس کو دیکھے سے محبت کا گماں ہوتا ہے، جس کو دیکھے سے محبت کا گماں ہوتا ہے، جس کے دیکھے سے محبت کا گماں ہوتا ہے، پرکشش یوں ہی رہی اس کی ہے لالی آنکھیں، پرکشش یوں ہی نہیں اس کی ہے لالی آنکھیں۔ اور آخری شعر کہ دل نے دھیرے سے کہا اس کو بنا لو اپنا، دل نے دھیرے سے کہا اس کو بنا لو اپنا، دل نے دھیرے سے کہا اس کو بنا لو اپنا، اس نے بے ساختہ مجھ پر ہی جمالی آنکھیں، اس نے بے ساختہ مجھ پر ہی جمالی آنکھیں، جاذب قلب و نظر تیری غزالی آنکھیں۔
معراج فیض آبادی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اس دور کے شاعر پہ عجب وقت پڑا ہے، اس دور کے شاعر پہ عجب وقت پڑا ہے، بولے تو زباں جائے نہ بولے تو ہنر جائے۔ اور اسی لہجے میں ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ بے شک ہمیں بولنا ہے، اور بالخصوص ہمیں اپنے اشعار میں سچ بولنا ہے۔ میری فہرست کے اگلے شاعر جو ہیں صدام غنی، جو اپنے اشعار میں سچ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں انہیں کے شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ مجرم کی حمایت میں ہے منصف کا قلم کیوں، مجرم کی حمایت میں ہے منصف کا قلم کیوں، یہ قتل عدالت کو نگل کیوں نہیں جاتا۔ صدام غنی صاحب۔ مطلع ملاحظہ کریں۔ عرض کیا ہے کہ قلم ان کا بہاروں کو خزاں کرتا رہا، قلم ان کا بہاروں کو خزاں کرتا رہا، ہمیں ان کا طریقہ بے زباں کرتا رہا۔ قلم ان کا بہاروں کو خزاں کرتا رہا، ہمیں ان کا طریقہ بے زباں کرتا رہا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ زمانے بھر کو فکرے نو میں کر کے مبتلا، زمانے بھر کو فکرے نو میں کر کے مبتلا، وہ اپنے کارناموں کو نہاں کرتا رہا۔ زمانے بھر کو فکرے نو میں کر کے مبتلا، وہ اپنے کارناموں کو نہاں کرتا رہا۔ اور یہ شعر بطور خاص کے سفینہ کر کے موجوں کے حوالے بھی وہی، سفینہ کر کے موجوں کے حوالے بھی وہی، فسانہ ساحلوں کا وہ بیاں کرتا رہا، فسانہ ساحلوں کا وہ بیاں کرتا رہا۔ اور لگائی تھی اسی نے آگ نفرت کی یہاں، لگائی تھی اسی نے آگ نفرت کی یہاں، جو اپنے آنسوؤں کو مہرباں کرتا رہا، لگائی تھی اسی نے آگ نفرت کی یہاں، جو اپنے آنسوؤں کو مہرباں کرتا رہا۔ یہ شعر ملاحظہ کریں کہ میرا محبوب اپنی شوخیوں کے باوجود، میرا محبوب اپنی شوخیوں کے باوجود خوشی سے راز دل ہم پر عیاں کرتا رہا، میرا محبوب اپنی شوخیوں کے باوجود خوشی سے راز دل ہم پر عیاں کرتا رہا۔ شعر آخر کے اسے تو یاد بھی ہوگی نہیں اپنی قضا، اسے تو یاد بھی ہوگی نہیں اپنی قضا، جو لاشوں پر بھی تعمیر مکاں کرتا رہا، اسے تو یاد بھی ہوگی نہیں اپنی قضا، جو لاشوں پر بھی تعمیر مکاں کرتا رہا، قلم ان کا بہاروں کو خزاں کرتا رہا۔ کہاں بلا گیا؟ ایک چھوٹی سی نظم معذرت چاہتے ہیں، مل نہیں رہا تھا موبائل میں، ملاحظہ کریں۔ عنوان ہے روشنی۔ ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو، ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو، اور اندھیرے میں اجالے کی ضمانت تم ہو، ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو، اور اندھیرے میں اجالے کی ضمانت تم ہو۔ تم کو پا کر ہی تو دنیا میں ثقافت آئی، تم کو پا کر ہی تو دنیا میں ثقافت آئی، ابر و باراں میں ہواؤں میں نزاکت آئی، تم کو پا کر ہی تو دنیا میں ثقافت آئی، ابر و باراں میں ہواؤں میں نزاکت آئی، گلشن عشق و محبت کی نفاست تم ہو،
ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو۔ بند ملاحظہ کریں کہ ہم بھی بھٹکے تھے کبھی دشت میں صحراؤں میں، ہم بھی بھٹکے تھے کبھی دشت میں صحراؤں میں، مثل حیوان رہا کرتے تھے گپھاؤں میں، ہم بھی بھٹکے تھے کبھی دشت میں صحراؤں میں، مثل حیوان رہا کرتے تھے گپھاؤں میں، مل گئی آگ ہمیں جس کی حرارت تم ہو، مل گئی آگ ہمیں جس کی حرارت تم ہو، ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو۔ بند ملاحظہ کریں کہ صبح تو صبح ہے اب شام سے ڈرنا کیسا، صبح تو صبح ہے اب شام سے ڈرنا کیسا، سوچ کر رات کے انجام سے ڈرنا کیسا، ذہن کی دل کی نگاہوں کی جو طاقت تم ہو، ذہن کی دل کی نگاہوں کی جو طاقت تم ہو، ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو۔ آخری بند ملاحظہ کریں کہ روشنی ہو کہیں منظور نظر ہو جائے، روشنی ہو کہیں منظور نظر ہو جائے، اپنی تہذیب اجالے کا گوہر ہو جائے، روشنی ہو کہیں منظور نظر ہو جائے، اپنی تہذیب اجالے کا گوہر ہو جائے، اس نئے دور میں ملت کی حمایت تم ہو، ہر زمانے میں محبت کی علامت تم ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے بعد آج اس بزم کے ناظم بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں میرے دوست، بلکہ میرے پسندیدہ شاعر، انہی کے ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں شرمائے چاند بھی جن سے، وہ کون لوگ ہیں شرمائے چاند بھی جن سے، کیا وہ بھی چاند کو پردہ ہٹا کے دیکھیں گے؟ جناب ثقلین مشتاق صاحب۔ آداب حاضرین، پھول کے ہونٹوں سے خوشبو کے معنی سن کر، پھول کے ہونٹوں سے خوشبو کے معنی سن کر، اپنا شعر اچھا لگا تیری زبانی سن کر۔ میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں اور ایک مکمل غزل آپ حضرات کے حوالے۔ شعر دیکھیں کہ ہم تو جو کچھ ہے اسے رخت سفر جانتے ہیں، ہم تو جو کچھ ہے اسے رخت سفر جانتے ہیں، لوگ کیا خانہ بدوشوں کے بھی گھر جانتے ہیں، ہم تو جو کچھ ہے اسے رخت سفر جانتے ہیں، لوگ کیا خانہ بدوشوں کے بھی گھر جانتے ہیں۔ اور یہ شعر تو سکھاتا ہے انہیں راستہ چلنے کا ہنر، تو سکھاتا ہے انہیں راستہ چلنے کا ہنر، وہ تو شاہی ہے خلاؤں کا سفر جانتے ہیں، وہ تو شاہی ہے خلاؤں کا سفر جانتے ہیں۔ اور یہ شعر کہ ناخدا ڈر نہیں دریا کی روانی کا ہمیں، ناخدا ڈر نہیں دریا کی روانی کا ہمیں، ہر تلاطم سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں، ناخدا ڈر نہیں دریا کی روانی کا ہمیں، ہر تلاطم سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ادھر شعر دیکھیں کہ میرے احساس کو انداز بیانی دے دے، میرے احساس کو انداز بیانی دے دے، گفتگو میں کوئی تاثیر لسانی دے دے، میرے احساس کو انداز بیانی دے دے، گفتگو میں کوئی تاثیر لسانی دے دے۔ اور شعر یہ ہے کہ دار پر بھی نہ کرے کوئی، دار پر بھی نہ کرے جو کبھی حق کا سودا، دار پر بھی نہ کرے جو کبھی حق کا سودا، اس زمیں پر کوئی منصور کسانی دے دے، دار پر بھی نہ کرے جو کبھی حق کا سودا، اس زمیں پر کوئی منصور کسانی دے دے۔ بہت شکریہ حضرات۔ اب ایک مکمل غزل آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس بدلے ہوئے لہجے میں ذرا دیکھیں شعر کے لوگ ہر موڑ پہ سمجھانے بجھانے آئے، لوگ ہر موڑ پہ سمجھانے بجھانے آئے، دل جو ٹوٹا تو کہیں ہوش ٹھکانے آئے، لوگ ہر موڑ پہ سمجھانے بجھانے آئے، دل جو ٹوٹا تو کہیں ہوش ٹھکانے آئے، اور عاشقی میں کبھی ایسے بھی زمانے آئے، عاشقی میں کبھی ایسے بھی زمانے آئے، فاصلے خود ہی کبھی قرب بڑھانے آئے،
عاشقی میں کبھی ایسے بھی زمانے آئے، فاصلے خود ہی کبھی قرب بڑھانے آئے۔ اور یہ وہ شعر جس کے لیے غزل ہوئی کہ پھر نئے رنگ نئے خواب دکھانے آئے، پھر نئے رنگ نئے خواب دکھانے آئے، پھر تیرے خط مجھے دیوانہ بنانے آئے، پھر نئے رنگ نئے خواب دکھانے آئے، پھر تیرے خط مجھے دیوانہ بنانے آئے۔ اور شعر دیکھیں کہ تجھ سے ناراض نہیں میں تو خفا ہوں خود سے، تجھ سے ناراض نہیں میں تو خفا ہوں خود سے، پھر بھی قسمت ہے کہ تو مجھ کو منانے آئے، پھر بھی قسمت ہے کہ تو مجھ کو منانے آئے۔ اور شعر ہے مجھ کو لگتا ہے کوئی ربط ہے دل کا اس سے، مجھ کو لگتا ہے کوئی ربط ہے دل کا اس سے، پاک تنہا جو مجھے ساتھ نبھانے آئے، پاک تنہا جو مجھے ساتھ نبھانے آئے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ اب تو منصف بھی یہاں قتل میں شامل نکلا، اب تو منصف بھی یہاں قتل میں شامل نکلا، کون مقتول کو انصاف دلانے آئے، اب تو منصف بھی یہاں قتل میں شامل نکلا، کون مقتول کو انصاف دلانے آئے۔ اور مقطع کا شعر کہ دل کو حسرت ہی رہی کاش کے مشتاق کبھی، دل کو حسرت ہی رہی کاش کے مشتاق کبھی، ان کے ہونٹوں پہ محبت کے ترانے آئے، دل کو حسرت ہی رہی کاش کے مشتاق کبھی، ان کے ہونٹوں پہ محبت کے ترانے آئے۔ بہت شکریہ حضرات۔ اب اسی کے ساتھ ہم سب سینئر اور بزرگ شعراء کے بزم میں آ گئے ہیں، تو میں اب اپنے اگلے مہمان شاعر مشتاق احسن صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائے اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ مشتاق احسن صاحب۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ زلزلے پر ٹکا ہے طور کا سر، زلزلے پر ٹکا ہے طور کا سر، جھک نہ جائے کہیں حضور کا سر۔ شکریہ۔ زلزلے پر ٹکا ہے طور کا سر، جھک نہ جائے کہیں حضور کا سر۔ اور شعرت کیا ہے کہ آپ ناحق انا کے حامی ہیں، آپ ناحق انا کے حامی ہیں، ریت کا ڈھیر ہے غرور کا سر۔ آپ شکریہ، آپ ناحق انا کے حامی ہیں۔ تازہ ترین غزل اس لیے کہ آپ ناحق انا کے حامی ہیں، ریت کا ڈھیر ہے غرور کا سر، اور عقل کے ساتھ ہوش مندی رکھ، عقل کے ساتھ ہوش مندی رکھ، اور اونچا رہے شعور کا سر۔ شکریہ۔ اور اونچا رہے شعور کا سر، اور شب کی کالی سیاہ چادر سے، شب کی کالی سیاہ چادر سے خوف مت کر اٹھے گا نور کا سر۔ شب کی کالی سیاہ چادر سے خوف مت کر اٹھے گا نور کا سر، پھر ندامت سے آنکھیں نم ہوں گی، پھر ندامت سے آنکھیں نم ہوگی، پھر ندامت سے آنکھیں نم ہوں گی، پھوٹ جائے گا جب سرور کا سر، پھوٹ جائے گا جب سرور کا سر، کیوں نہ وہ قابل ندامت ہو، کیوں نہ وہ قابل ندامت ہو، غرق اشکوں میں ہے قصور کا سر، کیوں نہ وہ قابل ندامت ہو، غرق اشکوں میں ہے قصور کا سر۔ اور شعر غزل کا آخری شعر ہے کہ لازمی ہے اسے کچل دینا، لازمی ہے اسے کچل دینا، اٹھ رہا ہو اگر فطور کا سر، لازمی ہے اسے کچل دینا، اٹھ رہا ہو اگر فطور کا سر۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ آپ شمشیر امن سے احزن، آپ شمشیر امن سے احزن، کاٹ دیں ظلم کے ظہور کا سر۔
آپ شمشیر امن سے احزن کاٹ دیں ظلم کے ظہور کا سر. چونکہ فہرست میں نہیں تھا اس لیے ذہن موجود نہیں تھا, اچانک جو ہے بلاوا آیا اور حاضر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اب میں اپنی فہرست کے اگلے شاعر جو استاذ بھی ہیں, پرنسپل بھی ہیں اور ایک اچھے شاعر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قتل کے بعد گرفتار تو ہوں گے کچھ لوگ, قتل کے بعد گرفتار تو ہوں گے کچھ لوگ, جرم قاتل پہ ٹھہر جائے ضروری تو نہیں. یا وہ شعر کرتا ہے فقط میری خطاؤں کو رقم کیوں, کرتا ہے فقط میری خطاؤں کو رقم کیوں, چن چن کے سزا دیتا ہے منصف کا قلم کیوں. میری مراد پرنسپل کبیر میموریل اسکول رضوان اورنگ آبادی صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں, اپنے اشعار سے نوازیں. سر اجازت دیں. ہوش کو آواز دو, ہوش کو آواز دو, یہ وقت کی للکار ہے. ہوش کو آواز دو, یہ وقت کی للکار ہے. اب کہاں تک پیچھے ہٹنا, پشت پہ دیوار ہے. ہوش کو آواز دو, ہوش کو آواز دو, یہ وقت کی للکار ہے. اب کہاں تک پیچھے ہٹنا, پشت پہ دیوار ہے. اور رکھ لیا ایک مورتی نے آنکھ پہ کالا نقاب. عدالت کے منظر کو دیکھے نیا مفہوم دینے کی میں نے کوشش کی ہے. رکھ لیا ایک مورتی نے آنکھ پہ کالا نقاب, رکھ لیا ایک مورتی نے آنکھ پہ کالا نقاب. دیکھ کر وہ بھی تماشا عدل کا بیزار ہے, دیکھ کر وہ بھی تماشا عدل کا بیزار ہے. اور دو شعر سماعت فرمائیے. اس کو تو پڑھنا ہی دینا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ پھر ڈیمانڈ ہو جائے. کہ روز آتا ہے مگر آ کے چلا جاتا ہے, روز آتا ہے مگر آ کے چلا جاتا ہے. ہم سے ہے پیار یہ جتلا کے چلا جاتا ہے, ہم سے ہے پیار یہ جتلا کے چلا جاتا ہے. اور آج آتا ہے کہاں کوئی سمجھنے والا, آج آتا ہے کہاں کوئی سمجھنے والا. جو بھی آتا ہے وہ سمجھا کے چلا جاتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ سمجھا کے چلا جاتا ہے. اور بس دو چھوٹی سی غزل ہے سر. آج ہمارے استاد بھائی اور آج موجودہ استاد مانیں گے ان کو, ہمارے اسکول کے پہلے اسٹوڈنٹ بھی اور ہم لوگ, لیکن اردو پر ابھی بھی ہماری ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی زمین میں سر کہ سکون اپنا لوٹا رہا ہوں, سکون اپنا لوٹا رہا ہوں, وفا کی قیمت چکا رہا ہوں. سکون اپنا لوٹا رہا ہوں, وفا کی قیمت چکا رہا ہوں. اور کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے, کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. ملے ہیں آنسو بہا رہا ہوں, کسی سے سر نوائز سر, کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. ملے ہیں آنسو بہا رہا ہوں, ملے ہیں آنسو بہا رہا ہوں. اور اندھیرا کچھ تو گھٹے گا گھر کا, اندھیرا کچھ تو گھٹے گا گھر کا. دیا سا دل کو جلا رہا ہوں, اندھیرا کچھ تو گھٹے گا گھر کا. دیا سا دل کو جلا رہا ہوں. اور زباں کو کیسی ملی ہے شوخی, زباں کو کیسی ملی ہے شوخی. حریف سب کو بنا رہا ہوں, حریف سب کو بنا رہا ہوں.
اور صدائے دل کیا سنے گا پتھر، صدائے دل کیا سنے گا پتھر، تماشا خود کو بنا رہا ہوں، صدائے دل کیا سنے گا پتھر، تماشا خود کو بنا رہا ہوں، اور لبوں پہ آئے اگر تبسم، لبوں پہ آئے اگر تبسم تو سمجھو غم کو چھپا رہا ہوں۔ لبوں پر سر نوازش، لبوں پہ آئے اگر تبسم تو سمجھو غم کو چھپا رہا ہوں، اور غزل ہے نازک مزاج رضواں، غزل ہے نازک مزاج رضواں، سنبھل سنبھل کے سنا رہا ہوں۔ واہ، بہت خوب۔ اب وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی فہرست کے اگلے شاعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ مجھے احمد فراز کا ایک بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ہیں سادہ سے خد و خال مگر، دیکھنے میں تو ہیں سادہ سے خد و خال مگر، لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی، دیکھنے میں تو ہیں سادہ سے خد و خال مگر، لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی۔ میری مراد جناب اثر بھاگل پوری صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور مائک پر تشریف لائیں۔ ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کاغذی پھول پھر سجانا ہی پڑا آنگن میں، کاغذی پھول پھر سجانا ہی پڑا آنگن میں، موسم گل سے محبت کا نتیجہ دیکھو۔ اثر بھاگل پوری صاحب۔ اور بھی اضطراب آئے گا، اور بھی اضطراب آئے گا، کم نہیں بے حساب آئے گا، اور بھی اضطراب آئے گا، کم نہیں بے حساب آئے گا، چھوڑ دے نفرتوں کی دنیا کو، چھوڑ دے نفرتوں کی دنیا کو، ورنہ تازہ عذاب آئے گا، تازہ عذاب آئے گا، اور بھی اضطراب آئے گا، کم نہیں بے حساب آئے گا، چھوڑ دے چھوڑ دے نفرتوں کی دنیا کو، ورنہ تازہ عذاب آئے گا۔ اور ایک خطاب سماعت فرمائے کہ کہتے ہیں کہ روشنی پی کر اندھیرا چپ ہے، روشنی پی کر اندھیرا چپ ہے، رات تھی کالی سویرا چپ ہے، روشنی پی کر اندھیرا چپ ہے، رات تھی کالی سویرا چپ ہے۔ اور ہمارے ملک کے جو ہیں بولتے ہی نہیں ہیں کچھ، روشنی پی کر اندھیرا چپ ہے، رات تھی کالی سویرا چپ ہے، نہ خدا چپ ہے نہ دریا چپ ہے، نہ خدا چپ ہے نہ دریا چپ ہے، چپ ہے تو بس تیرا منشا چپ ہے، چپ ہے تو بس تیرا منشا چپ ہے۔ اور سنیے کہ چپ رہو گے تو زمانہ اس سے بدتر آئے گا، چپ رہو گے تو زمانہ اس سے بدتر آئے گا، سچ کہو گے تو حکومت کا بھی خنجر آئے گا، چپ رہو گے تو زمانہ اس سے بدتر آئے گا، سچ کہو گے تو حکومت کا بھی خنجر آئے گا، ساتھ سائے کی طرح لپٹا ہے جو ہر گام پر، ساتھ سائے کی طرح لپٹا ہے جو ہر گام پر، کل جلانے آگ بن کر وہ تیرا گھر آئے گا، وہ تیرا گھر آئے گا۔ اور دو تین شعر سماعت فرمائے کہ بیٹوں کے بٹوارے میں انگنائی ناپ رہے ہیں، بیٹوں کے بٹوارے میں انگنائی ناپ رہے ہیں، اور اکیلے ہم اپنی تنہائی ناپ رہے ہیں، بیٹوں کے بٹوارے میں انگنائی ناپ رہے ہیں،
اور اکیلے ہم اپنی تنہائی ناپ رہے ہیں. اندھے راستہ بتلاتے ہیں موڑ گلی اور نکڑ کا. اندھے راستہ بتلاتے ہیں موڑ گلی اور نکڑ کا. ناداں اب دانشور کی دانائی ناپ رہے ہیں. ناداں اب دانشور کی دانائی ناپ رہے ہیں. جینا مشکل ہے تو مرنا بھی آسان کہا. جینا مشکل ہے تو مرنا بھی آسان کہاں. مرنے والے کھائی کی گہرائی ناپ رہے ہیں. مرنے والے گہرائی کی گہرائی ناپ رہے ہیں. جب سے پھلدار درختوں کے مانند جھکا ہوں. جب سے پھلدار درختوں کے مانند جھکا ہوں. بونے بھی میرے قد کی لمبائی ناپ رہے ہیں. بونے بھی میرے قد کی. جب سے پھلدار درختوں کے مانند جھکا ہوں. بونے بھی میرے قد کی لمبائی ناپ رہے ہیں. بونے بھی میری قد کی لمبائی ناپ رہے ہیں. بہت خوب. میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ کدھر جانا ہے. میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ کدھر جانا ہے. راستے سارے تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں. ہاں اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ میں اپنی فہرست کے اگلے شاعر جو کریم سٹی کالج میں شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں اور ایک بہترین شاعر ہیں اور شہر آہن میں آنے والی نسل کی رہنمائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آنسوؤں کو عشق میں کب تک لہو کروں. میں آنسوؤں کو عشق میں کب تک لہو کروں. موقع ملے تو دامنے دل کو رفو کروں. اور کیا بات ہے کہ آئیں تعلق میں تلخیاں. کیا بات ہے کہ آئیں تعلق میں تلخیاں. میں سوچتا ہوں تم سے کبھی گفتگو کروں. اور جب ہو گئی ہے خدمت شاخ و شجر نصیب. جب ہو گئی ہے خدمت شاخ و شجر نصیب. پیدا چمن میں کچھ تو نئی رنگ و بو کروں. میں بےحد ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاذ جناب پروفیسر گوہر عزیز صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے کلام سے نوازیں. پہلے 2-3 شعر ملاحظہ کریں. توجہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک غزل. بہت ہی سادہ سا مطلع کہ آئینے کے سامنے جانا پڑا. آئینے کے سامنے جانا پڑا. پھر مجھے ایک بار شرمانا پڑا. آئینے کے سامنے جانا پڑا. پھر مجھے ایک بار شرمانا پڑا. اور شعر دیکھیں کہ عقل بھی ناکام ہو کر رہ گئی. عقل بھی ناکام ہو کر رہ گئی. ناسمجھ کو جب بھی سمجھانا پڑا. اس شعر کو ایک بار اور سنیں کہ عقل بھی ناکام ہو کر رہ گئی. ناسمجھ کو جب بھی سمجھانا پڑا. ناسمجھ کو بہت شکریہ. ناسمجھ کو جب بھی سمجھانا پڑا. اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک شعر کہ یہ زمین ان کے خدا کی ہو گئی. یہ زمین ان کے خدا کی ہو گئی. چھوڑ کر بستی ہمیں جانا پڑا. چھوڑ کر بستی ہمیں جانا پڑا. ہمیں جانا پڑا. اور یہ زمین ان کے خدا کی ہو گئی. چھوڑ کر بستی ہمیں جانا پڑا. اور یہ شعر دیکھیں کہ زندگی کیا کچھ گھڑی کی بات ہے. زندگی کیا کچھ گھڑی کی بات ہے. پھولوں کو کھلتے ہی مرجھانا پڑا. پھولوں کو کھلتے ہی مرجھانا پڑا. اور اس کا مقطع ملاحظہ کریں کہ رات
भर गौहर रही बेचैनियाँ, रात भर गौहर रही बेचैनियाँ, शेर कहकर दिल को बहलाना पड़ा। रात भर गौहर रही बेचैनियाँ, शेर कहकर दिल को बहलाना पड़ा। हज़रात एक मुकम्मल गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ। हुज़ूर ख़ास तौर से मतला रख रहा हूँ कि क्या बने बात के मुश्किल है मुफ़क्किर के लिए, क्या बने बात के मुश्किल है मुफ़क्किर के लिए, एक तसव्वुर तो ज़रूरी है मुसव्विर के लिए, एक तसव्वुर तो ज़रूरी है मुसव्विर के लिए। और शेर देखें कि बेसुकून दिल हो अगर लुत्फ़ नज़र क्या मानी, बेसुकून दिल हो अगर लुत्फ़ नज़र क्या मानी, आँख बेवजह परेशान है मनाजिर के लिए, आँख बेवजह परेशान है मनाजिर के लिए, आँख बेवजह परेशान है मनाजिर के लिए। और ये शेर मेरी पसंद का शेर है, आपके हुजूर रख रहा हूँ। आँख बेवजह परेशान है मनाजिर के लिए कि बस यही सोच के डाला न कहीं मैंने पड़ाव, बस यही सोच के डाला न कहीं मैंने पड़ाव, रास्ते जागते रहते हैं मुसाफिर के लिए। बस यही सोच के डाला न कहीं मैंने पड़ाव, बस यही सोच के डाला न कहीं मैंने पड़ाव, रास्ते जागते रहते हैं मुसाफिर के लिए, रास्ते जागते रहते हैं मुसाफिर के लिए। और शेर देखें कि फ़न परवाज़ जो मज़कूर हो तो हो क्यों कर, फ़न परवाज़ जो मज़कूर हो तो हो क्यों कर, क्या कोई अब भी फ़ज़ा है किसी तायर के लिए, क्या कोई अब भी फ़ज़ा है कोई तायर के लिए। और शेर मुलाज़ा करें, मेहमान ख़ुसूसी को की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, क्या कोई अब भी फ़ज़ा है किसी तायर के लिए। अर्ज़ किया है कि आपकी याद तो हिस्सा है मेरी हस्ती का, आपकी याद तो हिस्सा है मेरी हस्ती का, खुशबुए खाके वतन जैसे मुहाजिर के लिए। आपकी याद तो हिस्सा है मेरी हस्ती का, खुशबुए खाके वतन जैसे मुहाजिर के लिए। और ये शेर मुलाहिज़ा करें कि उसने इनकार किया मेरी मोहब्बत से मगर, उसने इनकार किया, उसने इनकार किया मेरी मोहब्बत से मगर, मैं तो मर जाऊंगा उस सूरत काफिर के लिए। उसने इनकार किया मेरी मोहब्बत से मगर, मैं तो मर जाऊंगा उस सूरत काफिर के लिए। और शेर मुलाहिज़ा करें, आदाब, शेर मुलाहिज़ा करें कि सारे इम्कान के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल हो जाएं, सारे इम्कान के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल हो जाएं, रास्ते फिर भी निकलते हैं मुदब्बिर के लिए। सारे इम्कान के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल हो जाएं, रास्ते फिर भी निकलते हैं मुदब्बिर के लिए। और इस गज़ल का आखिरी शेर मुलाज़ा फ़रमाएँ कि कल वो लाएगा मेरी तख्त नशीनी की ख़बर, कल वो लाएगा, कल वो लाएगा मेरी तख्त नशीनी की ख़बर, और मैं फूल बिछाऊंगा मुबश्शिर के लिए। कल वो लाएगा मेरी तख्त नशीनी की ख़बर, और मैं फूल बिछाऊंगा मुबश्शिर के लिए। और हज़रात इस गज़ल का मक़ता मुलाहिज़ा करें कि यूं न मुँह फेर मेरी जाने जिगर बात समझ, यूं न मुँह फेर, कल वो लाएगा मेरी तख्त नशीनी की ख़बर, और मैं फूल बिछाऊंगा मुबश्शिर के लिए। और यूं न मुँह फेर मेरी जाने जिगर बात समझ, इश्क लाजिम है तेरे शहर के शायर के लिए, इश्क लाजिम है तेरे शहर के शायर के लिए।
عشق لازم ہے تیرے شہر کے شاعر کے لیے، کیا بنے بات کہ مشکل ہے مفکر کے لیے، ایک تصور تو ضروری ہے مصور کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ عشق لازم ہے تیرے شہر کے شاعر کے لیے، بہت شکریہ سر۔ آئیے اب ہم شہر آہن کی ایک اور معتبر شخصیت کی طرف چلتے ہیں، جو شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہیں اور ہمارے کرم فرما بھی۔ میں نے ان کا ایک شعر ان کی کتاب میں کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ذکر گل ہے نہ لب و رخسار ہے، ذکر گل ہے نہ لب و رخسار ہے، یہ غزل ہے یا کوئی اخبار ہے۔ ذکر گل ہے نہ لب و رخسار ہے، یہ غزل ہے یا کوئی اخبار ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں جناب انور ادیب صاحب کو کہ آپ آئیں اور تشریف لائیں، اپنی غزل سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے کھوج کے نکالے، مجھے ان سے پوچھنا اجازت صدر محفل۔ چلیے۔ ایسی بھی میری کبھی غیر طبیعت نہ تھی، ایسی بھی میری کبھی غیر طبیعت نہ تھی، بزم میں شامل تو تھا بزم میں شرکت نہ تھی، بزم میں شامل تو تھا بزم میں شرکت نہ تھی۔ اچھا، ابھی آواز نہیں آ رہی آپ لوگ؟ ابھی ٹھیک ہے؟ شہر نگار، یہ شعر سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کے وہ شعر کے اس شعر کے۔ اچھا، ایسی بھی میری کبھی غیر طبیعت نہ تھی، ایسی بھی میری کبھی غیر طبیعت نہ تھی، بزم میں شامل تو تھا بزم میں شرکت نہ تھی، بزم میں شامل تو تھا بزم میں شرکت نہ تھی۔ ایک ابھی کچھ زمانے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا، ایک ایسی بیماری آئی تھی، سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے، کوئی کسی سے ملتا نہیں تھا۔ اگر کوئی کسی کے گھر بھی جاتا تھا تو اس سے بھی لوگ ایک فاصلے کے بعد ہی ملتے تھے، ایسے نہیں ملتے تھے۔ اسی زمانے میں یہ شعر ہوا تھا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شہر نگاراں بھی بند، صحبت یاراں بھی بند، شہر نگاراں بھی بند، صحبت یاراں بھی بند، گھر سے نکلنے کی بھی شہر میں حالت نہ تھی، گھر سے نکلنے کی بھی شہر میں حالت نہ تھی، صرف زباں ہی نہیں تھی ڈری سہمی ہوئی، صرف زباں ہی نہیں تھی ڈری سہمی ہوئی، صرف زباں ہی نہیں تھی ڈری سہمی ہوئی، اب میری آنکھوں کو بھی کہنے کی ہمت نہ تھی، اب میری آنکھوں کو بھی کہنے کی ہمت نہ تھی، کیا کہوں کیا کہوں کیسے کہوں، کیوں ہوا کیسے ہوا، کیا کہوں کیسے کہوں، کیوں ہوا کیسے ہوا، جو ہوا اس کے بھی تو ہونے کی صورت نہ تھی، جو ہوا اس کے بھی تو ہونے کی صورت نہ تھی، تھی وہی بیزاریاں تھی وہی بےتابیاں، تھی وہی بیزاریاں تھی وہی بےتابیاں، دشت نوردی میں بھی کم میری وحشت نہ تھی، دشت نوردی میں بھی کم میری وحشت نہ تھی۔ آخری مقطع دیکھیں، جو تھا کرم ان ہواؤں کا تھا ورنہ ادیب، جو تھا کرم ان ہواؤں کا تھا ورنہ ادیب، اتنی ہماگیری کے مجھ میں جسارت نہ تھی، اتنی ہماگیری کے مجھ میں جسارت نہ تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
ایک دوسری غزل انسان ہو سے روز گزرنے کی بات تھی، انسان ہو سے روز گزرنے کی بات تھی، تو ایک بار کیوں میرے مرنے کی بات تھی، تو ایک بار کیوں میرے مرنے کی بات تھی، اس بار بھی اتر گئی شاخوں سے پتیاں، اس بار بھی اتر گئی شاخوں سے پتیاں، اس بار ان میں پھول اترنے کی بات تھی، اس بار ان میں پھول اترنے کی بات تھی۔ یا رب ہے اب ظہور قیامت میں دیر کیا، یا رب ہے اب ظہور قیامت میں دیر کیا، کیا کچھ عذاب اور اترنے کی بات تھی، یا رب ظہور یا رب ہے اب ظہور قیامت میں دیر کیا، کیا کچھ اور عذاب اترنے کی بات تھی۔ اچھا دیکھیے، میری بھی ان میں ایک شکستہ سی ناؤ تھی، میری بھی ان میں ایک شکستہ سی ناؤ تھی، جن کشتیوں کے پار اترنے کی بات تھی، جن کشتیوں کے پار اترنے کی بات تھی، ہم کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، ہم کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ وہاں ہمارے ٹھہرنے کی بات تھی، ورنہ وہاں ہمارے ٹھہرنے کی بات تھی۔ احباب کھل کے میری حمایت میں آ گئے، احمد صاحب دیکھیے شعر، احباب کھل کے میری حمایت میں آ گئے، انور یہی میرے لیے ڈرنے کی بات تھی، انور یہی لیے میرے ڈرنے کی بات تھی۔ بہت شکریہ۔ احباب میری حمایت میں آ گئے، احباب کھل کے میری حمایت میں آ گئے، انور یہی میرے لیے ڈرنے کی بات تھی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں ایک دم نہیں، نہ ایک دم نہیں، دیکھیے سامعین سے ذہن چلا گیا ادھر، ایک دم معذرت کے ساتھ، میرے پاس کچھ نہیں۔ خیر، میں اپنی فہرست کے حساب سے چلتا ہوں۔ میری فہرست کے اگلے شاعر، جن کے بارے میں ہمارے استاذ گوہر عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ان کے یہاں مضامین غیب سے آتے ہیں۔ جیسے ہم شاعر قافیے تلاش کرتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ قافیے خود بناتے ہیں۔ ان کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں کہ تجارتوں کی سیاستیں اب ادب کی خدمت گزاریوں میں لگی ہوئی ہے، تجارتوں کی سیاستیں اب ادب کی خدمت گزاریوں میں لگی ہوئی ہے، جو جی رہا ہے جو گا رہا ہے مشاعرہ ہے، جو مر رہی ہے وہ شاعری ہے۔ اور یہ ان اشعار کے خالق جناب بدر عالم خالص صاحب سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے کلام سنائیں۔ بالکل بالکل سر۔ ایک منٹ، ہاں یہ غزل ہے تو پرانی لیکن آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی ہے، سنا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ میں ہلو، ہاں مطلب پیش ہے بغیر کسی تمہید کے۔ جتنی دیر تمہید بیان کروں گا اس سے بہتر ہے دو چار شعر اور سن لیجیے، ہے نا۔ ہاں مطلب عرض ہے کہ شگفتگان چمن کے جلوے، شگفتگان چمن کے جلوے ہوا کے پہلو میں ڈھونڈتا ہوں، شگفتگان چمن کے جلوے ہوا کے پہلو میں ڈھونڈتا ہوں،
میں آتی جاتی رتوں کی آہٹ کو ان کی خوشبو میں ڈھونڈتا ہوں، میں آتی جاتی رتوں کی آہٹ کو ان کی خوشبو میں ڈھونڈتا ہوں، گرا ہوں اوج فلک سے لیکن گرا ہوں اوج فلک سے لیکن یہ میرا ذوق طلب تو دیکھو، گرا ہوں اوج فلک سے لیکن یہ میرا ذوق طلب تو دیکھو، جسے ستاروں میں ڈھونڈتا تھا اسے اب اس کو جگنوں میں، جسے ستاروں میں ڈھونڈتا تھا اب اس کو جگنوں میں ڈھونڈتا ہوں، اب اس کو جگنوں میں ڈھونڈتا ہوں، گرا ہوں اوج فلک سے پھر بھی یہ میرا ذوق طلب تو دیکھو، جسے ستاروں میں ڈھونڈتا تھا اب اس کو جگنوں میں ڈھونڈتا ہوں، وہ آبداری وہ تابداری وہ آبداری وہ تابداری چٹانیں جس سے ترش رہی ہیں، وہ آبداری وہ تابداری چٹانیں جس سے ترش رہی ہیں، اسے میں ساحل پہ شوخ لہروں کے تیز چاقو میں ڈھونڈتا ہوں، وہ آبداری وہ تابداری چٹانیں جس سے ترش رہی ہیں، اسے میں ساحل پہ شوخ لہروں کے تیز چاقو میں ڈھونڈتا ہوں، ہو جس میں تجدید آشنائی ہو جس میں تجدید آشنائی کا برسر عام ایک اشارہ، ہو جس میں تجدید آشنائی کا برسر عام ایک اشارہ، بس ایک ایسی شکن میری جاں میں تیرے ابرو میں ڈھونڈتا ہوں، بس ایک ایسی شکن میری جاں میں تیرے ابرو میں ڈھونڈتا ہوں، اور انہی کے جسموں کے کر کے ٹکڑے، توجہ دیجیے گا، انہی کے یعنی ایک موتی کے لیے ایک سیپی جو ہے وہ قتل کر دی جاتی ہے، انہی کے جسموں کے کر کے ٹکڑے سجے ہیں بازار موتیوں کے، انہی کے جسموں کے کر کے ٹکڑے سجے ہیں بازار موتیوں کے، یہ جسد خاکی ہیں سیپیوں کے، یہ جسد خاکی ہیں سیپیوں کے، میں جن کو بالو میں ڈھونڈتا ہوں، یہ جسد خاکی ہیں سیپیوں کے، میں جن کو بالو میں ڈھونڈتا ہوں، جو بجھ گئی ہیں وہ ساری آنکھیں، جو دب گئے ہیں وہ سارے چہرے، جو بجھ گئی ہیں وہ ساری آنکھیں، جو دب گئے ہیں وہ سارے چہرے، جو پس گئے ہیں وہ دست و بازو سمے کے کولو میں ڈھونڈتا ہوں، جو بجھ گئی ہیں وہ ساری آنکھیں، جو دب گئے ہیں وہ سارے چہرے، جو پس گئے ہیں وہ دست و بازو سمے کے کولو میں ڈھونڈتا ہوں۔ سمے کے کولو میں ڈھونڈتا ہوں، اور رسیلے نغمے نشیلے سپنے زباں کے پابند ہیں تو کیا ہے، رسیلے نغمے نشیلے سپنے زباں کے پابند ہیں تو کیا ہے، وہ مجھ کو ہندی میں سوچتی ہے میں اس کو اردو میں رسیلے نغمے نشیلے سپنے زباں کے پابند ہیں تو کیا ہے، وہ مجھ کو ہندی میں سوچتی ہے میں اس کو اردو میں ڈھونڈتا ہوں۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ بدر عالم کہاں ملے گا، کہ بدر عالم تو اور بھی ہیں، وہ بدر عالم کہاں ملے گا، کہ بدر عالم تو اور بھی ہیں، جو دل کے گوشے میں ایک خلش ہے ڈھلکتے آنسو میں ڈھونڈتا ہوں، جو دل کے گوشے میں ایک خلش ہے وہ بدر عالم کہاں ملے گا، کہ بدر عالم تو اور بھی ہیں، جو دل کے گوشے میں ایک خلش ہے ڈھلکتے آنسو میں
ढूंढता हूँ। शगुफ्तगाने चमन के जलवे, शगुफ्तगाने चमन के जलवे हवा के पहलू में ढूंढता हूँ। मैं आती जाती रुतों की आहट को उनकी खुशबू में ढूंढता हूँ। रसीले नगमे, नशीले सपने ज़बां के पाबंद हैं तो क्या है। वो मुझको हिंदी में सोचती है, मैं उसको उर्दू में ढूंढता हूँ। अच्छा खैर, और एक गज़ल सुनिए जो ताज़ा है, ताज़ा ही सुनाता हूँ। मतलब पेश खिदमत है। कोहराम से गुज़रे कभी घमसान से गुज़रे, कोहराम से गुज़रे कभी घमसान से गुज़रे, कोहराम से गुज़रे कभी घमसान से गुज़रे, हम अपनी ही नाबूद के बुहरान से गुज़रे। कोहराम से गुज़रे कभी घमसान से गुज़रे, हम अपनी ही नाबूद के बुहरान से गुज़रे। और ये 2-3 अशार ख्वाब पर मबनी है। ख्वाब तितली की तरह कौन ये दालान से गुज़रा, तितली की तरह कौन ये दालान से गुज़रा, जैसे कोई हसरत दिल वीरान से गुज़रे, जैसे कोई हसरत दिल वीरान से गुज़रे। और क्यों नींद से जागे भी तो बजती रही पाजेब, क्यों नींद से जागे भी तो बजती रही पाजेब। कुछ ख्वाब सा देखा कि परिस्तान से गुज़रे, कुछ ख्वाब सा देखा कि परिस्तान से गुज़रे। अब बहते हुए पानी पे था ठहरा हुआ पानी, बहते हुए पानी पे था ठहरा हुआ पानी। ऐसा लगा हम बर्फ़ की चट्टान से गुज़रे, ऐसा लगा बहते हुए पानी पे था ठहरा हुआ पानी, ऐसा लगा हम बर्फ़ की चट्टान से गुज़रे। और लहरों पे, अब इसका रिव्यू सुन लीजिए। लहरों पे हैं चेहरे तो बयानात हवा में, लहरों पे हैं चेहरे तो बयानात हवा में, ताबीर कहाँ कोई जो इम्कान से गुज़रे। लहरों पे हैं चेहरे तो बयानात हवा में, ताबीर कहाँ कोई जो इम्कान से गुज़रे। और देखा है हर एक वादे को जुमले में बदलते, देखा है हर एक वादे को जुमले में बदलते। दिन अपने भी सब बेसरो सामान से गुज़रे, दिन अपने भी सब बेसरो सामान से गुज़रे। अपना ही भरम होता है एहसास का रहज़न, अपना ही भरम होता है एहसास का रहज़न। फिर कैसे कोई दर्द की पहचान से गुज़रे। अपना ही भरम होता है एहसास का रहज़न, फिर कैसे कोई दर्द की पहचान से गुज़रे। और दुनियाएं हैं आबाद हर इंसान के अंदर, दुनियाएं हैं आबाद हर इंसान के अंदर, इंसानों में रहकर कोई इंसान से गुज़रे। दुनियाएं हैं आबाद हर इंसान के अंदर, इंसानों में रहकर कोई इंसान से गुज़रे। और उकसाते हैं, ये शेर सुनिए, उकसाते हैं पथराव पे दो तरफा वही लोग, उकसाते हैं पथराव पे दो तरफा वही लोग, उकसाते हैं पथराव पे दो तरफा वही लोग, चालान से गुज़रे जो न जिंदान से गुज़रे। उकसाते हैं पथराव पे दो तरफा वही लोग, चालान से गुज़रे जो न जिंदान से गुज़रे। और ऐसी तो न थी दोनों किनारों की ये दूरी,
ऐसी तो न थी दोनों किनारों की ये दूरी, मुद्दत हुई दरिया को भी तूफान से गुजरे, मुद्दत हुई दरिया को भी तूफान से गुजरे। अफवाह नहीं करते हैं हम लोग हैं शायर, अफवाह नहीं करते हैं हम लोग हैं शायर, लिखते हैं वो अहवाल जो अज़हान से गुजरे। अफवाह नहीं करते हैं हम लोग हैं शायर, लिखते हैं वो अहवाल जो अज़हान से गुजरे। और पासंग भी नहीं हूँ, आखिरी शेर, पासंग भी नहीं हूँ मुझे जिस पलड़े पर रख दो, पासंग भी नहीं हूँ मुझे जिस पलड़े पर रख दो, फिर मेरा अमल क्यों किसी मीज़ान से गुजरे। पासंग भी नहीं हूँ मुझे जिस पलड़े पर रख दो, फिर मेरा अमल क्यों किसी मीज़ान से गुजरे। और मख्तार किया कि होने का न होने के बराबर हुआ होना, होने का न होने के बराबर हुआ होना। बोल अब ये खलिश कौन से नुकसान से गुजरे। होने का न होने के बराबर हुआ होना, बोल अब ये खलिश कौन से नुकसान से गुजरे। कोहराम से गुजरे कभी घमसान से गुजरे, हम अपने ही नाबूद के बहरान से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बेशक, वाह। अब आखिरी मरहला रह गया है। अब मैं इस नशार के साथ आखिरी शायर यानी हमारे सदर मोहतरम शेर देखें कि भटक रहा हूँ लिए जिस्मो जान शीशे का, भटक रहा हूँ लिए जिस्मो जान शीशे का, कहीं तो होगा कोई कदरदान शीशे का। इन्हीं अशार के साथ मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ आज के हमारे सदर मोहतरम करम फरमा प्रोफेसर अहमद बदर साहब से। मेरे ख्याल से इसको अगर रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आप नहीं वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, समझेंगे क्लासरूम में है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कॉलेज छोड़े हुए, तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छी नशिस्त और काश इसको इस शहर के 1000 लोग सुनते और ये महसूस करते कि बड़े मुशायरों से इसका दर्जा कैसा है। अच्छा बुरा कहना बेकार है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एक नए शायर ने शायद आज पहली बार पढ़ा होगा, हारून, हाँ, सफदर हारून ने पहली बार पढ़ा होगा। और एक और लड़का आज पहली बार पढ़ने वाला था, वो इत्तेफाक से बाहर चला गया, उसको जॉब का था, वो रमन मूर्ति। हाँ, वो उर्दू पढ़ना भी जानता है और उरूज भी थोड़ी बहुत उसको की वाक़फ़ियत उसको हो चुकी है, गज़लें कहना शुरू कर दी हैं उसने। वो बहुत ख्वाहिशमंद था कि आ जाता, लेकिन इत्तेफाक से उसको पूना से एक कॉल आ गई थी और वहाँ उसको जाना था, इसलिए वो फिर भी रुकना चाह रहा था। मैंने मना किया कि नहीं, पहले जॉब देखो तो होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहा आज का दिन। कम से कम इनको तो याद रहेगा, हम लोगों को भी याद रहेगा कि एक इस बिरादरी में एक फ़र्द का इजाफ़ा हुआ। हज़रात, इस बज़्म की शुरुआत नात से हुई थी और हम जिस महीने में अभी हैं उस महीने का
کو नस्बत है हुजूर से। और अभी ज़्यादा दिन नहीं गुज़रा है कि एक मुशायरे ही के सिलसिले में सऊदी अरब जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ था। आप में से ज़्यादातर लोग जान रहे हैं इस बात को। और उसमें उम्रा भी शामिल था, अपने ख़र्चे पे नहीं, सरकार के ख़र्चे पे, एम्बेसी के ख़र्चे पे, लेकिन और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा दोनों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। वहीं बैठे बैठे 3-4 शेर हुए थे, तो वो सुनाना चाहता हूँ। शायद पहली बार, और तो कहीं सुनाया नहीं है अभी। हालांकि कोई भी नशिस्त या मुशायरा जब बदर आलम खलिश होते हैं तो उन पर तमाम हो जाती है, लेकिन ये रस्म अदायगी है, इख्तितामिया। मतलब देखिए कि हम अपने मुँह से उनका नाम लेते हैं, क़यामत है। हम अपने मुँह से उनका नाम लेते हैं, क़यामत है। जसारत से ये कैसा काम लेते हैं, क़यामत है। हम अपने मुँह से उनका नाम लेते हैं, क़यामत है। अब जिसका नाम अल्लाह ले, उसका नाम हम भी लें, वाकई भी हिम्मत की और जसारत की बात है, आसान काम नहीं है कि हम अपने मुँह से उनका नाम लेते हैं, क़यामत है। जसारत से ये कैसा काम लेते हैं, क़यामत है। और ज़माने भर में जिनके दी की रुसवाई का बास है, ज़माने भर में जिनके दी की रुसवाई का बास है, उन्हीं के दर से हम इनाम लेते हैं, क़यामत है। ज़माने भर में जिनके दी की रुसवाई के बास हैं, उन्हीं के दर से हम इनाम लेते हैं, क़यामत है। और उन्हीं के दर से भागे दर बदर गिरते हैं जा जा कर। उन्हीं के दर से भागे दर बदर गिरते हैं जा जा कर, और वही गिरतों को अक्सर थाम लेते हैं, क़यामत है। वही गिरतों को अक्सर थाम लेते हैं, क़यामत है। और आखिरी शेर के लिए बैठे हैं, ये जो बस वहीं पे बैठे बैठे हुआ, और सामने में बिल्कुल रोज़े के सामने के लिए बैठे हैं वो हम सब की आज़ादी का परवाना। लिए बैठे हैं वो हम सब की आज़ादी का परवाना, हम ही लालच में पढ़कर दाम लेते हैं, क़यामत। हम ही लालच में पढ़कर दाम लेते हैं, क़यामत है। और एक गज़ल के चंद अशार, ये एक इसमें ऑनलाइन मुशायरे में एक मिसरा तरह था, मिसरा तरह पर एक गज़ल कही हुई है, शायद कहीं सुनाई भी नहीं है कभी। मिसरा था कि तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। तफरीक करोगे, भेदभाव करोगे, बांटोगे, अगर तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। ये मिसरा तरह था, और मिसरा अच्छा लगा। और वो नाम का असर हो गया, बद्र का काफ़िया सदर है, वहाँ भी सदारत ही कर रहे थे। ये अब लगता है कि अब नाम तो बदल नहीं सकते हैं, क्या करें। फरहान, अपना मतला याद करो। मतला कहा है कि बातिन में अगर रूह का जौहर न बचेगा, बातिन में अगर रूह का जौहर न बचेगा, तो जिस्म का ये खारजी पैकर न बचेगा। बातिन में अगर रूह का जौहर न बचेगा, तो जिस्म का ये खारजी पैकर न बचेगा। और जब सर पे वो खुर्शीद मुनव्वर न बचेगा, जब सर पे वो खुर्शीद मुनव्वर न बचेगा, मंज़र न बचेगा, पसे मंज़र न बचेगा। जब सर पे वो खुर्शीद मुनव्वर न बचेगा, मंज़र न बचेगा, पसे मंज़र न बचेगा। और सबको बचाओगे, सबको बचाओगे,
तभी सारे बचेंगे। सब को बचाओगे तभी सारे बचेंगे, और तफरीक करोगे तो कोई सब न बचेगा। सबको बचाओगे, सबको बचाओगे तभी सारे बचेंगे, या सबको बचाएंगे तभी सारे बचेंगे। तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। और शेर देखिए कि बचपन से ही हाथों में अगर होंगी गुलेलें, बचपन से ही हाथों में अगर होंगी गुलेलें, मुंडेर पे फिर कोई कबूतर न बचेगा। मुंडेर पे फिर कोई कबूतर न बचेगा। और शेर देखिए कि गुलशन की बका के लिए हैं दोनों ज़रूरी। गुलशन की बका के लिए हैं दोनों ज़रूरी। जब खार न होंगे तो गुले तर न बचेगा। जब खार न होंगे तो गुले तर न बचेगा। और शमे न मुयस्सर हो तो फिर दिल ही जलाओ। शमे न मुयस्सर हो तो फिर दिल ही जलाओ। और फैलेगी स्याही तो ये मंज़र न बचेगा। फैलेगी स्याही तो ये मंज़र न बचेगा। और आखिरी शेर देखिए, मेरा आखिरी जो है मक्ता बहुत कम ही होता है मेरे यहाँ, हम अवॉइड करते हैं, इसलिए कि अक्सर होता ये है कि जब बद्र कहिए और होने में वो बद हो जाता है। अब ये तो निबान देते हैं खलिश कह के। आखिरी शेर देखिए कि भाई हर दायरे वाला यही समझाता है लोगों। हर दायरे वाला यही समझाता है लोगों, जो भी रहा इस घेरे के बाहर न बचेगा। हर दायरे वाला यही समझाता है लोगों, जो भी रहा इस घेरे के बाहर न बचेगा। और बातिन में अगर रूह का जौहर न बचेगा तो जिस्म का ये खारजी पैकर न बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदारती कलाम तो हो गया भाई, आप क्या नहीं खुतबा क्या भाई, 1 घंटा बोलेंगे तभी सदारती खुतबा होगा। ये इतनी अच्छी नशिस्त देखिए, मुशायरा हो या नशिस्त हो, वो नाम से और लोगों से नहीं होती है, कलाम से होती है। नशिस्त की अहमियत है कि कैसा कलाम पढ़ा गया। अब माशाल्लाह शुरू से आखिर तक, आखिर में पता नहीं हम अपने को शामिल चाट के बोल रहे हैं, यहाँ पर आखिर कर रहे हैं कि बद्र आलम खलिश तक जो कुछ पढ़ा गया है वो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी मुशायरा या नशिस्त अगर हो रही है तो उससे कम किसी हाल में नहीं है। शुक्रिया सर। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी हसन इमाम मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ दुआया कलिमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोस्ताने, और आप बच्चों ने वाकई आज मेरे जज्बे को, जो मैं एक जज्बा लेके चल रहा हूँ मुशायरे का, नशिस्त का, अदब का, कभी कभी थोड़ा सा नर्वस हो जाता था कि करें कि नहीं करें आगे काम, लेकिन आज का ये जो आप बच्चों के बीच और आप लोगों ने मुंतखब शायरों को इकट्ठा किया, मेरा हौसला बढ़ा है। और मैं उसी मज़दूर की हैसियत से जो उर्दू के तामीरी बिल्डिंग में ईंटा पहुंचाने का काम कर रहा था, मैं इसको जारी रखूंगा। आप लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी इस बात के लिए मैं दूंगा कि पूरा शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदारे के ज़िम्मेदार बद्र खलिश को खोजते हैं।
یہ ایسی شخصیت ہے، آپ لوگوں نے ان کو بلا لیا، یہ ضمانت ہوگی اسی وقت کہ یہ کامیاب ہو گیا مشاعرہ۔ بے شک میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جدیدیت میں آج تعلیم کا معیار تہذیب کے لہجے میں غرقاب ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ جیسا مالی اس باغیچے کی طرف نہیں دیکھے گا تو وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ کی موجودگی اس بات سے فوقیت ہوگی ان بچوں میں، وہ تار پھر سے جڑے گا، ایک روشنی کے روپ میں ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، جہاں ان بچوں میں جو کمیاں ہیں جب آپ اس کو گہری نظر سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے ایک بہت ہی اچھے استاد کے روپ میں گوہر صاحب کی خدمت میں کام لگا دیا ہے۔ بدر صاحب دن رات میں جب بھی ان کو آواز دیتا ہوں، میرے رضوان صاحب، انور ادیب بھائی، آپ کو میں بتاؤں کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں کہ ٹسکو نے یہ کہا ہے، ٹاٹا اسٹیل نے یہ کہا، یہ مشاعرہ کرنا، سیدھا بھاگ کے لائبریری جاتا ہوں، اس لیے نزدیک یہ پڑھتے ہیں، ایک کپ چائے پیتا ہوں، ان کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ بھائی میرے پاس نہ تو الفاظ ہیں، نہ تو جملے ہیں، نہ تو تحریر ہے، نہ میں لکھ پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قریب رکھتے ہوئے ایک کارواں کو چلاتے رہے۔ ایک ایسا کارواں آپ کو میں بہت خوشخبری دینے والا ہوں کہ 9 نومبر کو یوم اردو، پھر ایک بہت بڑا قوالی کا پروگرام، قوالی کو بھی ہم ادب سے جوڑتے ہیں، اس لیے کہ ایک کہاوت ہے کہ نا ماما سے کانا ماما، اگر ایک بھیڑ اردو سننے والے کے قوالی کے روپ میں بھی آتی ہے تو اس کا تجویز میں نے آگے بڑھایا ہے، ایک لوکل مشاعرہ، پھر ایک اپنا نیشنل مشاعرہ۔ اور میں اس محفل سے یہ بات کو اعلان کرتا ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن کچھ میرا چلتا ہے، اور میں انور بھائی، بدر صاحب، رضوان صاحب جو ہمارے جوری ممبر ہیں ٹاٹا اسٹیل کے، اس بار میری کوشش ہوگی کہ 2 یووا شاعر، ایک دم یووا، اور 2 ہمارے بزرگ شاعر، یہ نیشنل مشاعرے میں اب بچوں کو لانا ضروری ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی مدد ضرور ہے۔ آخر میں 2-3 جملے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے میں نا آپ کو بھیڑ سے الگ ہونا ہوگا۔ ایک ساجد ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی محفل میں آئے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوآپریٹو کالج کا وہ فوٹو کھینچے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ نوکری کر کے اپنے گھر میں جا سکتا ہے۔ لیکن آج پورے کولہان یونیورسٹی میں ہر پرنسپل کا وہ آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے، ایسا بننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو اپنی الگ منزل طے کرنی ہوگی، اور اسی راستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی دشواری آئے گی جس کو حل کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کمشنر کولہان سے سنتا ہوں اس بچے سے فوٹو مانگ لینا، میرا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا سوچیے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ایک میرا میسیج جائے گا، تصویر ساجد دے دیں گے۔ ساجد کتنا مقبول ہو گیا، بہت سے لوگ تھے ماس کے مقصد میں، بہت سے بچے پڑھے اپنے اپنے راستے میں آگے، لیکن انہوں نے بزرگوں کی خدمت کی۔ اور ایک بات یاد رکھنا بیٹا، تم لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا جیسا کھوٹا سکہ، ایک دم کھوٹا سکہ جو کسی قابل نہیں تھا، وہ اگر چل گیا مارکیٹ میں پتہ نہیں کہاں تھا، تو اس میں صرف اور صرف میرے والدین کی دعا ہے، اپنے والد کی دعا لینا، اپنے استادوں کی دعا لینا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب چمکو گے یہاں اور دکھو گے دلی میں۔ میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بدر خلیل صاحب، میں آپ کو سنتا ہوں، پڑھ تو سکتا نہیں، اور یہ حق میرا مت چھینیے، پڑھ سکتا نہیں ہوں، سننے کے لیے آپ کو محفلوں میں آنا پڑے گا۔ اور بڑی شخصیتوں کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ میں ابھی کشمیر میں تھا تو میں 2-3 کتابیں لایا ہوا کہ ایک پہلی خاتون جنہوں نے اپنی زبان میں شاعری کی، جس کو اردو میں ایک پروفیسر صاحب انور بھائی کو میں نے بتایا، دیوان غالب، اپنی نوعیت کا سر کو دکھایا میں نے رضوان صاحب کو، دیوان غالب بھی میں نے دیکھی۔ میں جب اس کتاب کو لے رہا تھا تو میرا بیٹا بولا پاپا
इसको अगर आप ऑनलाइन मंगाइएगा ना तो ये 1500 में आ जाएगा। मैंने उसको 2500 रुपये लिया। ये क्या चीज़ है? ये एक तड़प है। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था कि अब ये ऑनलाइन मंगाऊँ। गालिब दिख गया, मैंने ख़रीद लिया। और उसको हवाले किसके करूँगा? मीनारे नूर के हवाले करूँगा बदरे साहब, ताकि वो हमको वहाँ से इन बच्चों में छींटते देखिए माली करता क्या है, माली मिट्टी में खाद मिला करके उसको छींटता है। उसको पता है कि इस ज़ख़ीरे में कोई ना गुलाब ऐसा ज़रूर खिलेगा जो अपने तरफ सबको खींच लेगा। तो ये एक चमन है और आप उस चमन के बेहतरीन कली के रूप में है। आपको गुलाब बनना है, एक ऐसा गुलाब बनना है जो कम से कम पूरे बिहार में छा जाए और बड़े बड़े मुशायरे में आपको बुलाया जाए। उस दिन मेरी कामयाबी होगी जब मैं आपको आलमी मुशायरे में सुनूं और वो तमाम खूबियाँ आपके अंदर हैं। मेरे लिए दुआ कीजिए कि जो 4-5 प्रोग्राम है मैं उसको करने में कामयाब हो जाऊं। यहाँ मौजूद सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं। देखिए डॉक्टर मंजर काज़मी साहब का एक जुमला है, तादाद कोई माने नहीं रखता, मकसद ही सबसे बड़ा जर्नल है। ये जो चंद लोग हैं ना, ये अपने आप में एक अंजुमन है। किसी भी अदारे में, किसी भी संस्था में 2-3 लोग बढ़ते हैं। आप जितनी भी तवारीख उठा लीजिए, एक आदमी चला अलीगढ़ बना दिया, एक आदमी चला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया। तो हम बहुत जल्द आप लोग की मदद भी चाहेंगे और आप लोग मेरा बाजू बनिए। अब मैं भी 60 से ऊपर का होने जा रहा हूँ, मैं भी बहुतों का बाजू रहा हूँ। मुझे भी अब कमज़ोर जिस्म का एहसास हो रहा है और मजबूत बाजू की तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात बैठे रहे, नाश्ते का इंतज़ाम है। मैं दबिस्तान के मेंबरान से दबिस्तान के मेंबरान से गुजारिश करूँगा कि वो नाश्ते का इंतज़ाम करें और इजहार तशक्कुर के लिए मैं फ़रहान ख़ान को आवाज़ देता हूँ कि आप आएँ और इजहार तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। सबको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले अपने कायनात का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी खूबसूरत महफिल अंजाम को पहुँची और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर हसन इमाम मलिक साहब की शिरकत और मौजूदगी हमारे लिए हिम्मत व हौसला का सबब होता है। उनका साया शफ़क़त जब जब हमारे साथ रहा, ये हमारे लिए कामयाबी की वजह बना। मैं उनको दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बज़्म के सदर जनाब प्रोफेसर अहमद बद्र साहब का शुक्रिया, उनकी शिरकत हम आज की बज़्म में उनकी शिरकत से आज की बज़्म में रौनक आई। और बुज़ुर्ग जनाब बद्र आलम खदीज साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब अनवर अदीब साहब, जनाब रिजवान अहमदाबादी साहब, मुश्ताक हसन साहब और दीगर शौर जनाब असर भागलपुरी साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेहमानान में जनाब तनवीर अख्तर नोमानी साहब, शहनवाज कमर साहब और तमाम शहबाज सर और साजिद सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने शिरकत करके शुक्रिया का मौका दिया। बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे भाई जनाब रिजवान आलम साहब का, जिनका एक इंस्टीट्यूट है इंग्लिश की अकादमी, जिन्होंने जगह मुहैया कराकर हमें शुक्रिया का मौका अदा किया। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे नाज़िम जनाब फ़खर मुश्ताक साहब का, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए और अपने काम से फुर्सत लेकर इतनी अच्छी नज़ामत और महफिल को सजाने में एक ख़ास काम सर अंजाम दिया। और तमाम मेंबरान जमशेदपुर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त से इस बज़्म को सजाया। और शुक्रिया सारे।